آپ نے وہ اصول وضع کیے کہ آج بھی یعنی یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی عمر لا کے نام سے وہ اصول پڑھائے جاتے ہیں اور عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چرچے ہیں، اور اسی عدالت پر اللہ کی طرف سے تائید کے احکام اترتے رہے۔ آپ نے فرمایا تم سونا مانگتے ہو اور سونا اپنے لیے نہیں، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مانگتے ہو، پر میں تو ابو عبیدہ اور حذیفہ بن یمان جیسے سیاستدان مانگتا ہوں کہ ایسے بہت سے لوگ میرے پاس ہوں، میں زمین فتح کرتا جاؤں اور انہیں وہاں گورنر بناتا جاؤں کہ وہ وہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نافذ کرے جیسے ابو عبیدہ نے اپنے صوبے میں کیا، جیسے حضرت حذیفہ بن یمان نے کیا، اور انہوں نے دنیا میں عدل انصاف کی دھاک بٹھائی اور کرپشن سے اپنے آپ کو دور رکھا، ایک رتی کا کروڑواں حصہ بھی ان کے ذمے میں نہیں ہے۔ میں اس طرح کے دھلے ہوئے دنیاوی بصیرت بھی جن کو دین کے ساتھ میسر ہے، ایسے لوگ میں چاہتا ہوں جن کو میں عامل بناؤں، گورنر بناؤں اللہ کی اطاعت میں، اور ان کے ذریعے سے اسلام کا نظام عدل قائم ہو۔ امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو لائن تھی جس میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں قاری کی جگہ قاری ہے، حافظ کی جگہ حافظ ہے، مدرس کی جگہ مدرس ہے، مبلغ کی جگہ مبلغ ہے، صوفی کی جگہ صوفی ہے، سالک کی جگہ سالک ہے، حاجی کی جگہ حاجی ہے، لیکن حاکم کی جگہ کون ہے؟ خلیفہ راشد کی جگہ کون ہے؟ یہ ہے لمحہ فکریہ کہ خلیفہ راشد کی جگہ خالی ہوئی اور پھر اس پہ قبضہ ہوا، اور قبضہ اتنا سخت ہوا کہ ذہنوں سے بھی بات نکالی گئی، اور پھر اتنی نکالی گئی کہ قبضہ واپس لینے کی بات کو بری نگاہ سے دیکھا گیا کہ علماء یہ بات کرتے کیوں ہیں، اور سیاست کے لفظ کو بدنام کیا گیا جو تھا انبیاء علیہ السلام کا شعبہ۔ احساس مر گیا امت مسلمہ سے کہ ہماری سب سے بڑی سیٹ پر تو غیروں نے قبضہ کر لیا، یہ سیٹ ہی ختم ہو گئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ شریفوں کا کام ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ان کے لیے، اور وہ تو غنیمت سمجھتے ہیں لفظوں کو کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں دیے رکھیں، اور اسی کے ذریعے امریکہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے چلا رہا ہے اور چلانا چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیٹ کے گم ہو جانے پر، قبضہ ہو جانے پر، اس سیٹ کے نہ رہنے پر صدیوں سے اس امت کے اندر یہ خستحالی آئی ہوئی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پھر امام عادل کی ضرورت ہے۔ آج امام عادل نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ کرونا جو ہے وہ بھی اسلام دشمن قوتوں کے زیر اثر ہے۔ اگر رمضان ہو تو کرونا آ جاتا ہے، ربیع الاول شریف ہو تو آ جاتا ہے، محرم ہو پٹا کٹی کا مسئلہ ہو تو چلا جاتا ہے۔ ارے پہلے تو یہ تھا کہ سندھ میں کرونا چھٹی پر ہے، پنجاب میں ڈیوٹی پر ہے، اب تو اتنے اس کے کمپیوٹرائزڈ نظام تیز ہو گئے ہیں، صرف تھوڑا سا فرق ہے، داتا صاحب جو ہے وہ کرونا اثر کر رہا ہے، گامیشہ چھٹی پر ہے۔ کاش کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی حاکم ہوتا تو نیل کو چٹھی لکھ کے سیدھا کرتا، آسمان کے سورج کی طرف گور کے دیکھتا تو سورج آنکھیں بند کر لیتا۔ کاش کہ وہ زمین کانپتی کو دیکھ کے کوڑا مارتا کہ اگر عدل نہیں کیا پھر تو کانپ لے، اگر عدل کیا ہے تو میں تجھے کانپنے نہیں دوں گا، تو زمین کا زلزلہ بند ہو جاتا۔ تو اس کرونے کی آفت کے مقابلے میں بھی عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کا معاشرے میں لانا ضروری ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم
سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس سال جدید کا پہلا جمعہ ہے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلہ میں آج ہم عدالت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جہاں آپ محو خواب ہیں اللہ آپ پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے۔ محرم الحرام یکم سے لے کر 10 محرم الحرام تک کئی قربانیوں کی داستان سے موسوم ہے۔ 10 محرم الحرام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کی وجہ سے امت مسلمہ ہمیشہ اس کو یاد رکھتی ہے اور اپنے مستقبل کے لیے اس سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ اس سلسلے کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ 21 اگست کو مرکز میں شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
उन्वान से नमाज